الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عورت کے 5 کام مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ جو عورت اپنی زندگی میں یہ 5 کام کر لیتی ہے تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کسی بھی مرد یا عورت کا چہرہ روشن ہو جانا اور اس پر نور آ جانا اس بات کی نشانی ہے کہ میرے رب نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی، حضرت آج میں ایک ایسی عورت کی میت کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ مرنے کے بعد روشن اور چمکدار ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر نور کی بارش ہو رہی ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے، اس عورت نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے 5 کاموں پر ضرور عمل کیا ہوگا، یعنی 5 نصیحتوں پر ضرور عمل کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، ہر ایک عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن نہیں ہوتا، بلکہ صرف اسی عورت کا چہرہ روشن اور پرنور ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں یہ 5 کام سر انجام دیتی ہے۔ تو وہ عورت مولانا صاحب سے کہنے لگی، حضرت مجھے بھی وہ 5 کام بتائیں کہ وہ کون کون سے ہیں، ہو سکتا ہے میں بھی ان کاموں کو اپنا لوں تو میرا یہ کالا اور گناہوں سے ڈوبا ہوا چہرہ مرتے وقت روشن اور چمکدار ہو جائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہے، آپ کے علم کے بارے میں پڑھا ہے اور آپ کے اقوال پڑھے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے کسی نیک انسان کا انتخاب کرے، کسی اچھے متقی اور پرہیزگار انسان کو انتخاب کرے۔ نکاح کرتے وقت اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن جب میں کسی نیک انسان سے شادی کروں گی تو میری زندگی میں آنے والا نیک انسان جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، نیک اور عبادت گزار ہوگا، اور جب اس کے منہ سے کوئی بات نکلے تو وہ فوراً قبول ہوتی ہوگی۔ جب وہ میری زندگی میں آئے گا تو مجھے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ و خیرات کرنے اور دوسرے نیک اعمال کرنے کی تلقین کرے گا۔ تو جب میں اس کے بتائے ہوئے نیک کاموں پر عمل کروں گی تو ایک تو مجھے اپنے شوہر کی بات ماننے کا ثواب ملے گا جو کہ ہر عورت کو ملتا ہے جب وہ اپنے شوہر کے حکم کی بجا آوری کرتی ہے۔ دوسرا، جب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کروں گی تو یہ وضو میرے چہرے کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن کر دے گا۔ پیارے دوستو، قیامت کا ہولناک دن ہوگا، ہر انسان پریشان حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے چہروں پر کرب اور تکلیف کے باعث ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ تو ایسے میں ایک عورت ایسی بھی ہوگی جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسری عورتیں جب اس کا چمکتا اور روشن چہرہ دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی۔ دنیا میں جب کسی عورت کا چہرہ خوبصورت اور چمکدار ہو، رنگت نکھری اور صاف ہو، تو دوسری عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کون سا میک اپ استعمال کرتی ہو، کون سی کریم یوز کرتی ہو، کون سا بیوٹی لوشن لگاتی ہو۔ لیکن قیامت کے دن کوئی عورت یہ نہیں پوچھے گی کہ کون سی کریم لگاتی ہو، بلکہ اس دن جس عورت کا چہرہ زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا تو دوسری عورتیں ان سے پوچھیں گی کہ بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی کہ جس عمل نے قیامت کی ہولناکیوں میں بھی تیرے چہرے کو روشن کر دیا ہے۔ پھر وہ عورت کہے گی کہ میں یہ 5 عمل کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، فرمایا گیا شادی کے لیے نیک اور متقی شخص کا انتخاب کرنے والی عورت جب نیک اور متقی شخص اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ اس کی زندگی میں ڈھل جاتی ہے، نمازی بن جاتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، حق اور سچ بولتی ہے، اچھے اخلاق اپناتی ہے، محلے کی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے، اپنے گھروں کے بڑوں کا ادب کرتی ہے، بدتمیزی سے بچتی ہے، تو مرتے وقت روح بعد میں نکلتی ہے، میرا اللہ جنت کا ٹکٹ پہلے دے دیتا ہے، اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کی زندگیوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں، اس کی آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دوسرا عمل جس سے عورت کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے وہ ہے پردہ۔ فرمایا گیا
پردے میں رہنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ اس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو عورت پردے میں رہتی ہے اور نامحرم مردوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتی۔ مدینہ شریف کی دہلیز پر ایک عورت رہا کرتی تھی جو بے حیا تھی، بے حیائی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نامحرم مردوں کے سامنے جاتی تھی اور فحاشی پھیلاتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چبوترے پر بیٹھ کر سریت کھا رہے تھے۔ سریت کہتے ہیں گندم یا جو کی روٹی کو گوشت کے شوربے میں پکانا یا اسے بھگو کر کھانا تاکہ وہ اچھی طرح نرم ہو جائے۔ اسی دوران عورت کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے وہ عورت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ بے حیا عورت کہنے لگی، اسے دیکھو ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھاتا ہے۔ اسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں بھلا اللہ کے سامنے مجھ سے بڑا عاجز اور کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے مجھ سے زیادہ عاجزی اختیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا، اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہو کہ کھانا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے کھانا ہے تو کھا لے۔ وہ بے حیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لو اور کھا لو۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں نے تو آپ کے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ اٹھایا اور اسے دینے لگے تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کھانا بلکہ میں نے وہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا حبیب آخر کرتا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ بے حیائی میں یہ عورت مشہور ہے۔ تو جب اس بے حیا عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو وہی لقمہ کھانا ہے جو آپ کے منہ میں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اس عورت کو دے دیا، اور جیسے اس عورت نے وہ لقمہ کھایا تو اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا لقمہ کھایا، پھر ساری زندگی اس عورت نے کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا۔ کہتے ہیں کہ پھر اس عورت نے کبھی کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہ دکھایا اور جہاں بھی جاتی تو پردہ کر کے جاتی۔ پھر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے گزری تو اس کی نظریں نیچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچانا یہ تو وہی عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے پردے میں چھپی عورت، اللہ تیرا پردے میں چھپا چہرہ روشن کر دے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مر رہی تھی، رات کا وقت تھا اور گھر سے باہر 14ویں رات کے چاند نے پورے علاقے کو روشن کر رکھا تھا، جبکہ گھر کے اندر پورے کمرے کو اس با پردہ عورت کے چھپے چہرے نے روشن کر رکھا تھا۔ سبحان اللہ! پھر فرمایا، تیسرا کام بسم اللہ پڑھنے کا عمل، یعنی جو عورت ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہے اس کا چہرہ مرتے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے ایک واقعہ کہ وہ باتوں ہی باتوں میں ہر بات میں بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، یعنی جب بھی کوئی کام ہوتا تو اس کو شروع کرتے وقت اور اختتام کرتے وقت بسم اللہ پڑھا کرتی۔ اس کا شوہر بڑا ہی منافق انسان تھا، تو اس عورت کا یہ عمل اس کے شوہر کے لیے ناگوار گزرا۔ پھر شوہر نے اپنی بیوی کو شرمندہ کرنے اور بے عزت کرنے کی غرض سے اسے ایک تھیلی دی اور کہا کہ اسے سنبھال کر رکھ دو۔ اب بسم اللہ پڑھنے والی بیوی نے بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر سے وہ تھیلی لے لی اور بسم اللہ پڑھ کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دی۔ ایک دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس کے شوہر نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر ایک کنواں تھا اس میں پھینک دی۔ جب بیوی واپس آئی تو کہنے لگا کہ جو تھیلی میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے لا کر دے دو۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ جب اسے وہ تھیلی نہیں ملے گی تو میں اسے ڈانٹوں گا اور اپنا بھرپور غصہ اس پر نکال ڈالوں گا، میں اسے خوب شرمندہ اور ذلیل کر دوں گا اور کہوں گا کہ یہ تیری بسم اللہ ہی سب کچھ کروا رہی ہے، تو نے بسم اللہ پڑھ کر تھیلی رکھی تھی تو وہ غائب ہو گئی۔ وہ عورت بسم اللہ پڑھتے ہوئے اندر گئی اور بسم اللہ پڑھتے پڑھتے اپنا ہاتھ تھیلی والی جگہ کی جانب بڑھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور بسم اللہ کہنے والی میری اس مقدس شہزادی کا ہاتھ وہاں پہنچنے سے پہلے تھیلی لا کر وہاں رکھ دینا۔ سبحان اللہ! تو دوستو، بسم اللہ پڑھنے والی عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل کر رہی ہے جو کہ میرے اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔
نمبر 4، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا چہرہ بھی مرتے وقت روشن اور منور ہو جاتا ہے جس کا کوئی عمل ایسا ہو جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی کوئی ایسا عمل جو کسی نوجوان کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ مدینہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت کا راستہ روک لیا، عورت سے پوچھا کہ تجھے کیا تکلیف ہے، تو نے میرا راستہ کیوں روک لیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تکلیف یہ ہے کہ مجھے تیرا حسن بھا گیا ہے اور میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے عشق اور محبت کر بیٹھا ہوں اور تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے، تو وہ شرط پوری کر دے، میں تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان بے قرار ہو گیا اور کہا، جلدی سے بتا تیری کیا شرط ہے، میں ضرور اسے پورا کروں گا۔ عورت نے کہا، میری کوئی بہت بڑی شرط نہیں ہے، شرط بس یہ ہے کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو 40 دن تک بلا ناغہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے ان کی امامت میں نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ نوجوان فوراً وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ دن میں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے لگا۔ قربان جائیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت پر کہ جن کی ابتدا میں وہ نوجوان نماز پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتا رہا، اس کے دل کی دنیا بدل دی گئی۔ 40 دن مکمل ہو گئے، اب یہ نوجوان اس راستے سے جا رہا ہے، آنکھیں نیچی ہیں، پورے کا پورا نوجوان حیا کے لباس میں لپٹا ہے۔ وہی خوبصورت نوجوان عورت راستے میں کھڑی ہے، کہنے لگی، نوجوان اپنی نظریں اوپر کر اور دیکھ، میں آج اپنے وعدے کے مطابق تیرے سامنے کھڑی ہوں، تو نے 40 دن والی اپنی شرط پوری کی ہے تو میں بھی اپنے وعدے کے مطابق تیرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور اس خوبصورت نوجوان عورت کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے خوبصورت عورت، تیرا حسن اپنی جگہ، لیکن مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لہٰذا میں تجھے اپنے وعدے سے آزاد کرتا ہوں، اب تو اپنے گھر چلی جا۔ تو فرمایا گیا، ایسی نیک عورت جس کا کوئی عمل اسے اللہ کا محبوب بنا دے، یعنی جو خود بھی گناہوں سے بچتی ہو اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پر چلا دے، تو ایسی عورت کا چہرہ موت کے وقت روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایسی عورت جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہو، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی ہو۔ یاد رہے کہ عورتوں کے لیے نماز کے ادا کرنے کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں سب سے پیچھے والے کمرے میں چھپ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو سننے والا اور پھیلانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔